اچھے طریقے سے مجھے ایجوکیشن دی. خیر اس کے بعد میں نے یعنی کہ ڈگری لی, فیشن ڈیزائننگ شروع کر دی میں نے. بہت اچھی ارننگ ہو رہی تھی, ہمارا کافی اچھا کاروبار جا رہا تھا. پھر ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم بڑے اکیلے پڑ گئے تھے. آپ کی فیملی میں کون کون تھا؟ میں, میری امی اور ابو, یعنی کہ میں اکلوتی بیٹی ہوں. اچھا, مطلب چھوٹی سی فیملی سی اور آپ ایک ہی ان کی بیٹی. بالکل. تو پھر امی نے ابو کی ڈیتھ کے بعد کہا کہ تم ایسا کرو کہ شادی کر لو, گھر میں کوئی مرد ہونا ضروری ہے, کیونکہ ابو کا سہارا تھا تو وہ بہت آسانی تھی ہمارے لیے کہ آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, گھر کے تمام معاملات ابو دیکھ لیتے تھے. پھر یہ ہے کہ گھر میں ظاہر سی بات ہے مرد کا ہونا ضروری ہے, مرد کے ساتھ گھر مکمل ہوتا ہے. تو امی نے کہا کہ اپنے لیے کوئی رشتہ وغیرہ یعنی کہ شادی کا کچھ سوچو. پھر امی نے رشتے ڈھونڈنے دیکھے, رشتے وغیرہ ڈھونڈے. ایک رشتہ گھر پسند آ گیا. وہ لڑکا ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا, ویل ایجوکیٹڈ تھا اور یعنی کہ بہت تمیز دار تھا, بہت اچھے طریقے سے مجھے بھی ٹریٹ کرتا تھا. ہماری انگیجمنٹ ہو گئی. انگیجمنٹ کے 3 منتھس کا یعنی کہ ٹائم پیریڈ تھا جو ہم نے گزارنا تھا. 3 منتھ کے بعد ہم نے نکاح کر لینا تھا. مطلب گھر والے بھی مان گئے تھے, گھر والے بھی ریڈی تھے اس کے, یعنی کہ امی نے ہی وہ رشتہ ڈھونڈا تھا. تو 3 یعنی کہ ہماری منگنی ہو گئی تھی, 3 منتھ بعد ہمارا نکاح تھا. تو ہمیں ایک دوسرے پہ بڑا یعنی کہ یقین ہو گیا تھا. مجھے اس پہ بہت یقین تھا, بہت ایک ٹرسٹ والی جو تھی نا وہ یعنی کہ ٹائم اسٹارٹ ہو گیا تھا. مجھے پتا تھا بھائی اب اسی سے نکاح ہونا, آگے زندگی میں اسی کے ساتھ گزارنی ہے. خیر اس نے مجھے بولا کہ تم ایسا کرو, تمہارے پیسے, تمہارے پاس اتنی انویسٹمنٹ جو ہے تم کہیں انویسٹ کرو تاکہ تمہیں ارننگ بھی ہوتی رہے. تو یہ ہے کہ پیسے بھی پڑے اکاؤنٹ میں, کیا ہی کر رہے ہیں. اس نے بزنس وے سے آپ کو آئیڈیا دیا. جی. تو اس ٹائم میرے پاس میکسیمم 6 کروڑ کی سیونگس تھی. تو وہ تو مجھے کہتا تھا کہ 6 کروڑ ہی اپنا انویسٹ کر دو. تو میں نے اس کو بولا نہیں تم ایسا کرو کہ 3 کروڑ لو, تو اس کو جہاں انویسٹ کرنا کر لو. اس نے خیر NFT میں جو ہے 3 کروڑ انویسٹ کر دیا. اس کے پورے 1 ہفتے بعد مجھے انفارم کیا گیا کہ بھائی ایسے NFT میں فراڈ ہو گیا, تو پیسے لے کے بھاگ گئے. میں نے پھر بھی بڑی رابطے کیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اسکیم ہوا ہے, اس کی ٹینشن میں میرے جو فیانسے ہے اس نے شاید ٹینشن لیا, ڈپریسڈ ہو گیا. میں نے بڑا ڈھونڈا, کالز کی, رابطہ کرنے کی کوشش کی, کوئی رابطہ نہیں ہوا میرا. پھر مجھے کچھ دنوں بعد ہاسپٹل سے ایک انون نمبر سے کال آئی. میں نے کال ریسیو کی, وہ کال ہاسپٹل سے تھی. تو مجھے کہا گیا کہ بھئی ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے, تو آپ آ کے ویریفائی کر لیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کا فیانسے ہے. مطلب آپ نے ساری جگہ وہ اپنے فیانسے کو ڈھونڈنے کے لیے اپلیکیشن وغیرہ لی ہوئی تھی جیسے ہی پھر. بالکل. تو جب مجھے کال آئی میں ویریفائی کرنے کے لیے ہاسپٹل کی, تو یعنی کہ وہی تھا, آئی ڈونٹ نو کہ ایکسیڈنٹ تھا یا وہ سوسائڈ تھا. تو یہ ہے کہ وہ اسی کی ڈیڈ باڈی تھی. خیر میں بہت طرح اس چیز کے بعد نا بڑی ڈپریسڈ ہو گئی کہ یار یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہو گئے ہوئے تھے. میرا اس کے ساتھ بہت اچھا لنکس تھے, یعنی کہ بڑی اچھی ہماری آپس میں نا ایک بانڈنگ ہو گئی ہوئی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد میں 3-4 منتھ بہت ہے نا صدمے میں تھی, ایک طرح سے بہت زیادہ ٹینشن میں تھی. تو کوئی 2 منتھ تو میں نے کام بھی نہیں کیا. مجھے بڑے آفرز آتی تھی, بڑے بڑے برانڈ سے آفر آتی تھی کہ آپ ہمیں اپنے ڈیزائنس وغیرہ دیں. تو میں نے خیر سب کچھ اسکپ کر دیا 2 منتھ کے لیے, میں نے کچھ نہیں کیا. پھر مجھے امی نے بولا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا, تم موو آن کرو, کام اپنا دوبارہ سے شروع کرو, کچھ دیکھتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ ڈھونڈتی ہوں. پھر یہ ہوا کہ میں نے دوبارہ سے کام وغیرہ شروع کیا, موو آن کیا. اب یہ کہ اب 3 کروڑ پلس ہے میرے اکاؤنٹ میں. تو مطلب کہ آپ کو وہ ان پیسوں کے جانے کا دکھ نہیں ہے, اس آپ کے اپنے شوہر, ہونے والے شوہر کا جتنا دکھ ہے آپ کو. بالکل. پیسوں کا کیا تھا وہ تو میں اب بھی کما رہی ہوں, پیسوں کا کیا تھا وہ تو ابھی میں نے اتنے جوڑ ہی لینے تھے. تو یہ ہے کہ اس کی جان نہ جاتی. تو ہم نے اسے سمجھایا نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, اتنے پیسے چلے گئے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ لو, پریشان نہ ہو. نہیں وہ تو میرا رابطہ ہی نہیں ہوا نا, میں بتا رہی ہوں. اچھا, اس نے اسی ڈر سے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ 3 کروڑ چلا گیا اور وہ آپ کیا سمجھیں گے. اسی ٹینشن میں میرا رابطہ بھی نہیں ہوا, کیونکہ میں نے اس کو نام کچھ پلاٹس وغیرہ بھی اپنے کر دیے ہوئے تھے. اچھا, پلاٹس وغیرہ بھی کر دی. اب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ الگ سے پڑا ہوا ہے. جی 3 کروڑ پلس ہے. اور اس کے بعد پراپرٹی وغیرہ ہے, سارا کچھ آپ نے خود سے بنایا ہے یا آپ کے فادر کا بھی ہے؟ کچھ میرے ابو کے بھی پلاٹس وغیرہ ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے سیونگس وغیرہ کی تھی, کچھ وہ بھی ہیں. کچھ میں نے جو جیسے جیسے میرے یعنی کہ ارننگ ہوتی رہی اس کی سیونگس کر کے تو میں اپنا یعنی کہ نا کوئی پلاٹ خرید لیتی تھی, کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی. اب آپ ظاہری بات ہے آگے آپ اکیلی ہیں, بزنس بھی ہے, سارے معاملات بھی ہیں, گھر میں مدر بھی اکیلی ہیں, تو آگے کیا چاہتی ہیں, کس طرح سے سارے معاملات بنیں گے, کیسے انسان ہو, کیا چاہتی ہیں؟ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اچھا انسان ہو, ویل ایجوکیٹڈ ہو, میرا خیال رکھے, میری ماں کا خیال رکھے, میرے بزنس کو سنبھال لے. ایسا انسان چاہتی ہوں کہ یعنی کہ جو عزت کرنے والا ہو, احساس کرنے والا ہو, میچور ہو, لویل ہو. ایسا ہی ہے. لویلٹی بہتر یعنی کہ ہوتی ہے, انسان کی شکل سے بہتر سیرت ہوتی ہے. مطلب کہ کوئی آپ کے
آپ کے ساتھ دوبارہ کوئی فراڈ، پہلے تو نہیں اس نے کیا، خیر اب کوئی فراڈ نہ کر جائے یا آپ بالکل پہ اس طرح کے، تو اگر کوئی آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے، ایسا بھی انسان ہے یا پھر آپ ہی اس کا سارا ایکسپینس کریں گے، اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی نہیں، ہیں؟ میرے 2 گھر ہیں، اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، تو اگر تو وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے بھی سنبھال لے، میری امی کو بھی سنبھال لے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں رہے، لاہور میں رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے، مجھے رکھنا چاہتا ہے اپنے ساتھ، تو میری والدہ کو بھی ساتھ رکھے. میں جو بھی یعنی کہ ارننگ مجھے ہوتی ہے، جو بھی میں اپنا کماتی ہوں، منتھلی انکم میری جو بھی ہوتی ہے میں اس کو دے دیا کروں گی، ٹھیک ہے، وہ مطلب چاہے اسے آپ کاروبار بزنس کرے، وغیرہ بھی کروا دیں؟ بالکل، چاہے وہ بزنس اپنا کرنا چاہے یا کچھ بھی کرنا چاہے، یا وہ اسی انکم سے ہمیں سنبھال لے. ایسے ہمارے کافی زیادہ دیکھنے والے اوورسیز بھی ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہے، وہ آپ کا کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ مین پرپس یہی ہے کہ بندہ لویل ہونا چاہیے، کسی قسم کا اسکیم نہ کرے، فراڈ نہ کرے، میری عزت کرے، میری ماں کی عزت کرے، میرا بزنس سنبھال لے، تو جہاں کبھی ہو تو چلے گا. چلے گا. آپ کو اتنا ہمارے اوپر